اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ بس اپنا کرم ہمیشہ ہم پہ رکھنا دونوں جہانوں میں۔ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، یہ آپ نے کہا بنیامین کو لے کے آئیں، بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے، ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم جو انہوں نے غلے کی عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، سبحان اللہ، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو انہیں پہچان لے، سبحان، تو اسے پہچان لے کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں، اللہ میرا بھائی آ جائے بنیامین۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت کا فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی پیاری اللہ کی صفت ہے کہ محافظ کون ہے؟ اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی بھی نقصان ہے، بس اسی لیے جب گھر سے نکلو تو دعا کیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ سے حفاظت کی دعا ضرور کیا کرے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی، وہ کہنے لگے اے ہمارے والد گرامی ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فریاد اور فرمایا اے میرے بیٹو شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یہ جی نظر بد کا علاج ہے۔ نظر بد کا یہاں ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے نظر بد لگ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد ایک انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا دیتی ہے، اور آپ نے فرمایا جہاں نعمت ہوتی ہے وہاں قریب ہی حسد والے بھی ہوتے ہیں، اپنی نعمت کو مکمل ہونے تک راز میں رکھو۔ حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، حضرت عامر ابن ربیعہ نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ آپ تو بہت خوبصورت ہے، آپ کی باڈی تو بہت پیاری ہے، تو آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بخار ہو گیا۔ پھر جب حضرت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جناب آپ کو کسی نے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر ابن ربیعہ نے میری تعریف کی تھی، میں غسل کر رہا تھا تو انہوں نے میری تعریف کی تھی، تو آپ نے فرمایا پھر عمر ابن ربیعہ کو لے کے آؤ۔ عمر ابن ربیعہ کو لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا بھی وہ آ رہے تھے تو حضور کے الفاظ سنے، آپ نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو اپنی نظروں سے قتل کرتا ہے؟ یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نظر بد آپ نے جب ان کو دیکھا تو ماشاءاللہ بارک اللہ فی، یعنی دعا برکت کی کیوں نہ دی، ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے ماشاءاللہ کہنا تھا، بارک اللہ فی کہنا تھا، برکت کی دعا دینی تھی۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کریں تو ماشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ کوئی کسی کا گھر دیکھے تو ماشاءاللہ بارک اللہ فی، یعنی جو بھی اللہ کی کوئی نعمت ہو اور کوئی آپ کو اس کے بارے میں بتائے تو آپ اس کے تعریف میں ماشاءاللہ کہیں، بچے کی کوئی تعریف کرے ماشاءاللہ کہیں، کوئی گھر بن رہا ہے، کوئی فیکٹری شروع کرنی ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کچھ بھی، تو آپ نے بارک اللہ فی یعنی برکت کی دعا ماشاءاللہ بھی کہنا اور بارک اللہ بھی کہنا، یعنی اس کو برکت کی دعا بھی ضرور دینی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو چونکہ آپ ماشاءاللہ 12 بھائی جب جائیں گے
تو آپ نے کہا تھا کہ ایک دروازے مصر کے ایک دروازے سے نہیں جانا، سارے بیٹے جوان خوبصورت، تو آپ نے کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا، علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا۔ تاہم تدبیر انسان کرتا ہے، سمجھ رہی میری بات کو، تدبیر انسان کرتا ہے، باقی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ تو نظر بد کیا ہے؟ برحق ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور اول تو اتنا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے اپنی نعمتوں کا، جو آپ کے پاس ہے شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، بار بار کسی چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شان نزول تھا۔ یہ اب ہم آیت پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا، پوری تدبیر کریں، نظر بد کا پورا ٹریٹمنٹ کریں، باقی پھر بھروسہ اللہ پہ۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا۔ جو اگر تقدیر میں نقصان لکھا جا چکا ہے تو اس کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، پھر تدبیر بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا فضل ہو تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ مگر یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا کہ تمہیں کیا خبر۔ اب یہ نہیں کہ نظر بد لگتی نہیں ہے کہ تم اب بالکل ہی ماشاءاللہ اور بارک اللہ فیک نہ چھوڑ دو۔ بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اور اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، اسے آہستہ سے کہا، بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، قافلہ والو ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کے سامان میں سے چوری کا سامان نکل جاتا تھا تو اس بندے کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا، اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا، یہ چور کی سزا ہوتی تھی۔ تو چونکہ اب بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو بنیامین کا جو سامان تھا اس میں پیالہ رکھ دیا گیا، اور پتہ تھا وہ رکھا، تدبیر تھی کہ کسی طرح میں اپنے بھائی کو روک لوں۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ درباری ملازم بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، بے شک تم جان گئے ہوگے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کریں، زمین میں فساد برپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس کی بدلے میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا۔ بس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سکے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر انہیں رکھ سکتے تھے، قیدی بنا کر۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ تدبیر تھی نا کہ ویسے تو تم رکھ نہیں سکتے تو ایسے کر لو، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے، ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ ایک الزام ہی تھا، یا اس کی حقیقت قرآن نے واضح نہیں کی۔ مختلف مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی خالہ پال رہی تھی، تو خالہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی یوسف علیہ السلام سے، تو خالہ نہیں چاہتی تھی، تو پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ یوسف میرے سے دور جائے، تو پھپھی نے الزام لگا دیا، اور ان کے جسم کے ساتھ کوئی کپڑا تھا یا کوئی چیز تھی باندھ دی، انہوں نے کہا اس نے میری چوری کی ہے۔
تو سزا یہ تھی کہ پھر جو چوری کرتا تھا وہ اسی کے پاس رہ جاتا تھا. تو پھوپھی نے یہ ایک اس طرح سے تدبیر لڑائی تھی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام میرے پاس رہ جائیں. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری ہوئے. یہاں بھی دیکھ لو، ابھی تک وہ الزام لگانے سے باز نہیں آئے اور کس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا. دل میں ہی کہا تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو، کہ تمہارا حسد ابھی بھی ختم نہیں ہوا اور دیکھو تم ابھی بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر اس طرح الزام لگا رہے ہو. وہ بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو چکا ہے، تو اب تو بہت ہی غلط ہو جائے گا نا کہ اگر بنیامین کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے اور آپ ان کو رکھ لیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے. وہ بولے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بوڑھے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے. ان کے بڑے بھائی نے یہودا نے کہا، بڑے بھائی کا نام تھا یہودا، ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہے. سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. انہوں نے کہا میں رکتا ہوں، تم جاؤ، تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی کہ جس کا ہمیں علم تھا، ہم غیب کے نگہبان نہ تھے. اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں.